ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے ان کے سامنے سر جھکا دو، ان سے معافی مانگو۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ ایسا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں۔ بچوں سے کہتا ہوں ایسی بغاوت نہ کرو کہ ایمان ہی مردود ہو جائے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں بچوں پہ ایسی سختی نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں بدتمیزی پر، مجبور ہو جائیں بغاوت پر، مجبور ہو جائیں گستاخی پر۔ 90% ماں باپ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی، 90%، کہ ماں باپ کو پتہ نہیں اولاد کو لے کے چلنا کیسے۔ اسے اب ایسی پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ جی میں مرضی نہ نبا چھڈو۔ تو وہ ایک وش پوش کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر احساس ہیں، جذبات ہیں، ان کے مطابق ڈیل کرنا یہ ماں باپ پر فرض ہے، ورنہ ضائع کر بیٹھیں۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور خود کیا کر کے دکھایا؟ یہ برابر میں حضرت فاطمہ کا گھر ہے، آنا جانا ہر وقت لگا ہوا ہے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، 4 قدم آگے بڑھتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، پھر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا کرتے؟ اپنی اولاد کو عزت دو، وہ تمہیں عزت دیں گے۔ اپنی اولاد کا احترام کرو، وہ تمہارا احترام کریں گے۔ ان کی پسند ناپسند کی رعایت کرو، وہ تمہارے فرما بردار بنیں گے۔ تو یہ جان بین سے ہے کام، جان بین سے ہے کام۔ تو بھائیو اپنے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعا لو، دعا لو۔ رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، صلح کر لو۔ کسی سے بغض نفرت ہے دل صاف کر لو، خاص طور پر مذہبی نفرت۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑ، میں تھک گیا ہوں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گیا ہوں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ دیکھو سب نوجوان نظر آ رہے ہو، امت بن کے چلو۔ تم جس عقیدے پر ہو، جس مسلک پر ہو، جس راستے پر ہو، میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، میں صاحب کے سامنے سلام کرتا ہوں، آپ کو احترام دیتا ہوں، لیکن مجھے بھی احترام دو، مجھے بھی ایمان والا سمجھو۔ مجھ سے مراد پوری امت، پورا یہ معاشرہ جو نفرت کی آگ میں اتنا جل چکا ہے کہ کسی دوسرے کو کفر سے نیچے ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کسی دوسرے کو جہنمی سے نیچے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آگ ممبر سے اٹھی ہے، ممبر سے بھڑکی ہے، اور یہ خطیبوں نے بھڑکائی ہے۔ کہیں کسی مسلک کا سنجیدہ عالم کبھی اس مضمون کو نہیں چھیڑتا۔ یہ مضمون ہمیشہ شعلہ بیان خطیبوں نے چھیڑے ہیں اور امت کو بھڑکا کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے چلو، اپنا تعارف ایز اے مسلم کرواؤ۔ تم جو جس مسلک کے ہو تمہیں مبارک ہو، لیکن اوروں کو بھی عزت دو، اوروں کو بھی احترام دو۔ کتنا بڑا پڑا ہے ہمارا سوشل میڈیا، گالیاں کفر، گالیاں کفر، گالیاں کفر۔ اور تم یہاں تک پہنچ چکے ہو کہ کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں وہ مکے میں جا کے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ مدینے جیسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر کن کے پیچھے ہوتی؟ وہ کون احمق اور نادان ہیں جنہوں نے اس حد تک امت کو گمراہی پر ڈال دیا کہ اللہ کے گھر کے مصلی پر بھی کھڑا ہوا غیر مسلم ہے، اور نبی کے مصلی پر کھڑا ہوا بھی اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ سکو۔ یہ میرے دیس کا درد ہے، یہ جہالت میرے دیس میں ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، درد سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے مذہبی نفرتیں مٹاؤ، سیاسی نفرتیں مٹاؤ، ظلم و ستم سے نکلو، ظلم و ستم سے نکلو۔ قتل و غارت، کفر، سب و شتم، یہ سفینوں کو ڈبو دینے والے کام۔ 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا،
ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا۔